نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ اب بدعت کیا ہے کہ دین میں نئے کام جو ایجاد ہوتے ہیں، جو اللہ کے حکم نہیں ہوتے، جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہوتا، حدیث میں نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کا طریقہ سنت نہیں ہوتی، وہ چیزیں بدعت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا، کوئی ایسا کام جاری کیا جو اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں تھا، جو اللہ کا حکم نہیں تھا، جو قرآن اور سنت نہیں تھا، فرمایا وہ مردود ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد جو کام دین میں جاری کیے گئے ہوں، نئے کام ایجاد کیے گئے ہوں، وہ سب سے بدترین کام ہے۔ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، بہترین طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین برے کام وہ ہیں جو لوگوں نے ایجاد کیے ہوں، جو نبی کی سنت، اللہ کا حکم نہ ہو۔ وہ فرمایا وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے۔ آج ایسے کتنے کام ہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، قرآن اور حدیث میں نہیں ملتے، لوگ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اذان سے پہلے درود پاک کا پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا پڑھنا کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ صحیح حدیث ہو، کسی حدیث میں نہیں ملتا، ضعیف حدیث ہو، کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ملتا۔ اذان اللہ اکبر سے شروع اور لا الہ الا اللہ پہ ختم۔ ایک بہت بڑا طبقہ اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے، نہ حدیث ہے، نہ کسی صحابی نے، نہ اذان دینے والے مؤذنین نے پڑھا، اللہ کے نبی کے دور کے مؤذنین نے نہیں پڑھا۔ آج لوگ پڑھ رہے ہیں اور اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ پڑھنا کوئی گناہ ہے، اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں درود ہی تو پڑھ رہے ہیں، اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم محبت سے پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا شریعت کے ساتھ محبت، عشق نہیں چلتا، یہ ایک قانون کا نام ہے۔ آپ اللہ کے نبی کی ذات سے محبت تو کر سکتے ہیں اور محبت بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے، مگر شریعت کے ساتھ آپ محبت نہیں کر سکتے۔ یہ نہ ہو کہ کسی دن آپ کو زیادہ محبت آ جائے
شریعت سے زیادہ محبت ہو جائے تو صبح کی 2 فرض کے بجائے 4 فرض پڑھ لے کہ آج ہمیں زیادہ محبت ہے۔ یہ محبت کی بات نہیں، یہ قانون کی بات ہے۔ جو طریقہ اللہ کے نبی دے کے چلے گئے، اب اس طریقے پہ چلنا ہی اصل محبت ہے۔ تو پوچھا جائے اذان سے پہلے یہ کیوں درود پڑھتے ہو؟ تو کہا جاتا ہے محبت ہے۔ تو حضرت بلال نے نہیں پڑھا، کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ کیا ہماری محبت حضرت بلال کی محبت سے زیادہ ہے؟ تو یہ بدعت ہے، کوئی ایک بھی حدیث میں نہیں ملتا۔ اور جو پڑھنے والے ہیں ایک حدیث لے کے آ جائیں کہ یہ حدیث ہے کہ جس میں اذان سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ والسلام پڑھنا ہے، کوئی حدیث نہیں۔ یہ ہے بدعت، یہ ہے گمراہی، یہ ہے جہنم کا رستہ۔ تو ہم جس کام کو بھی کریں اس کام کے پیچھے دیکھیں کہ قرآن اس کا حکم کرتا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ نہیں۔ آج ہم مولویوں کے پیچھے چلتے ہیں، مولوی جو کہیں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ نہیں، ہمیں پوچھنا چاہیے کون سی حدیث ہے، حدیث کا نمبر کیا ہے، کون سی کتاب ہے، کون سے صحابی روایت کرتے ہیں، وہ پوچھا جائے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ کمزور باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں کہ محبت سے پڑھتے ہیں، پڑھنا کوئی گناہ نہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہاں گناہ اور ثواب کی بات نہیں، یہاں ایک ہی بات ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر طریقہ نہیں تو وہ مردود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مردود ہے جس نے کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو ہمارے دین میں نہیں۔ دین مکمل ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہے، اب کسی کو کوئی حق نہیں کہ اپنے پاس سے اضافہ کرے، کم کرے۔ اور بہت ساری بدعت ہے، لیکن دعوت فکر یہی ہے۔ ہمیں جو کسی کام کے لیے کوئی مولوی کہے تو ہمارا کام ہے اس سے حدیث پوچھنا، ہمارا کام ہے اس سے پوچھنا کون سے صحابی روایت کرتے ہیں، ہمارا کام ہے اس سے حدیث نمبر پوچھنا تاکہ ہمیں واضح نظر آ جائے کہ یہ حدیث میں ہے، اس کے بعد ہم کریں۔ اگر حدیث میں نہیں تو اس کے بعد کوئی بات سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ ہم نے دین پہ چلنا ہے اور صحیح دین پہ چلنا ہے۔ یہ نہ ہو ساری زندگی ہم نماز روزہ کرتے رہیں، اذان دیتے رہیں، وہ طریقہ ہی نہ ہو۔ تو کوشش کریں علماء سے، مولویوں سے جو بات کہیں ان سے سوال کیا جائے کون سی حدیث ہے، کہاں پہ لکھا ہے۔ جب یہ سوال کریں گے تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی، کوئی اپنے آپ سے کہے گا محبت سے پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں۔ نہیں، طریقہ رسول، سنت رسول ہوگی تو قابل قبول ہے، ورنہ وہ قابل قبول نہیں۔ ورنہ کل بدعت ضلالہ، گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، اور ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو ہم سوچ اور سمجھ کے قرآن اور حدیث کو دیکھ کے پھر اس چیز کے پیچھے چلیں، پھر اس چیز کو کریں، اس چیز کو پڑھیں، اس چیز کو اپنائیں۔ اگر قرآن و سنت میں نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے ماننا ضروری نہیں۔